السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ بھائی نان پروفٹ آرگنائزیشن کیسے چل رہی ہے؟ ہم نے نان پروفٹ آرگنائزیشن میں سیکھ لیا تھا کہ اس کی اکاؤنٹنگ بھی اسی طرح کی ہے جیسی کہ ایک بزنس آرگنائزیشن کی اکاؤنٹنگ ہوتی ہے. ہاں، چونکہ نان پروفٹ آرگنائزیشن میں ایک باقاعدہ اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ بہت کم ہوتا ہے، ریئر چانسز ہیں، اس لیے یہاں پر ہمیں وہی سنگل انٹری کے اصول بھی اپنانے پڑتے ہیں بعض اوقات. لیکن ابھی تک لاسٹ لیکچر میں جو میں نے آپ سے بات چیت کی تھی وہ کچھ یوں تھی کہ نان پروفٹ آرگنائزیشن اس قابل ہے کہ وہ اپنا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ باقاعدہ طور پر رن کر رہی ہے اور ادھر باقاعدہ ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ سسٹم کے تحت اکاؤنٹنگ کو اپنایا جا رہا ہے. تو جہاں پر ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ سسٹم اپنائی جا رہی ہو وہاں پر لازماً ہم ٹرائل بیلنس حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ ٹرائل بیلنس اگر ہمارے پاس موجود ہو تو اس ٹرائل بیلنس سے انکم سٹیٹمنٹ بنانا، جس کو کہ میں نے کہا تھا کہ یہاں پر ہم انکم ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کہیں گے، اینڈ بیلنس شیٹ بنانا کچھ بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ آلریڈی انکم سٹیٹمنٹ یعنی کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ کو ٹرائل بیلنس کی مدد سے بنانا سیکھ چکے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال ہم نے اس کو پریکٹس کیا لاسٹ لیکچر میں اور دیکھا کہ بڑی آسانی سے ہم نے انکم سٹیٹمنٹ یا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بنا لی اور بیلنس شیٹ بھی بنا لی. ہاں، اس میں آپ کو لاسٹ لیکچر میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ کچھ آرگنائزیشنز، نان پروفٹ آرگنائزیشنز اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ وہاں پر ہم اکاؤنٹنگ اس لیول پر نہیں کرتے، یعنی کہ باقاعدہ طور پر ہم بکس آف اکاؤنٹس مینٹین نہیں کرتے بلکہ ایک چھوٹی سی کیش بک مینٹین کر لیتے ہیں. اور اس کی اگزامپل میں نے آپ کو دی تھی کہ بہت ہی چھوٹی سطح کی کوئی لائبریری، وہاں پر ہم نے ایک کیش بک مینٹین کر لی اور ایئر اینڈ پر اس کیش بک کی ہم نے سمری اٹھا لی، جس سمری کو ہم نے ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ کہا. تو جی اب تک ہم جو پڑھ چکے اس میں ہم نے ایک بہت چھوٹی سطح کی آرگنائزیشن کو پڑھا جس میں کہ صرف کیش بک مینٹین ہو رہی ہے اور وہ بھی بڑی سادہ سی ریسیٹس اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ اس سے ہم الٹیمیٹلی بنا لیتے ہیں. اور دوسری ہم نے ایسی نان پروفٹ آرگنائزیشن پڑھی جس میں کہ باقاعدہ ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ ہو رہی ہے. اوکے، اب جی میں آپ کو ان بٹوین ایک آرگنائزیشن بتا رہا ہوں، نان پروفٹ آرگنائزیشن ہی، جو نہ تو بہت چھوٹی ہے کہ صرف ریسیٹ پیمنٹ سے گزارا چل جائے اور نہ ہی وہ اتنی سسٹمیٹک ہے کہ ادھر ہم باقاعدہ ایک اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ رن کر سکیں. یہ آرگنائزیشن ہے ایک میڈیم سائزڈ نان پروفٹ آرگنائزیشن. آپ کو اسٹرائک کیا ہوگا کہ جو ہم نے سنگل انٹری میں جس سائز آف بزنس کو پڑھا تھا کنورٹ کرنے کے لیے انٹو ڈبل انٹری، وہ بھی ایک میڈیم سائز ہی آرگنائزیشن تھی، وہ بزنس آرگنائزیشن تھی، یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. ہاں البتہ دونوں چیزیں یعنی کہ وہ بزنس آرگنائزیشن اور نان پروفٹ آرگنائزیشن میڈیم سائز کی اگر ہوں اور ہم باقاعدہ طور پر اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کر کے نہ چل سکتے ہوں تو بات یہاں تک سیم ہے کہ دونوں کیش بک ضرور مینٹین کر رہی ہوں گی. ٹھیک ہے جی، تو جی یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ایک کیش بک مینٹین کر رہی ہے. اس کا اکاؤنٹنٹ اس حد تک کوالیفائڈ ہے کہ وہ اس کیش بک کو پراپرلی کرونالوجیکلی مینٹین کر سکتا ہے اور الٹیمیٹلی ایئر اینڈ پر اس کا وہ ایک ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ بھی بنانے کے قابل ہے. اب جی آپ کو میں اصل میں ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہ رہا ہوں وہ سنگل انٹری میں جو کنورٹ کیا تھا ہم نے انٹو ڈبل انٹری اس کانسیپٹ کو اب آج جو میں نے کانسیپٹ پڑھانا ہے اس کے ساتھ. تو جی یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن کیش بک کے علاوہ جو چیز مینٹین کرے گی وہ ہوگی اسٹیٹمنٹ آف افیئرس.
اب اسٹیٹمنٹ آف افیئرس سے آپ لوگ متعارف ہیں، یہ ایگزیکٹلی پچھلے سال کی بیلنس شیٹ ہے. تو وہ بیلنس شیٹ جو پچھلے سال ہم نے بنائی وہ اس سال کے لیے اوپننگ بیلنسز رکھ رہی ہوگی، لہذا وہ اسٹیٹمنٹ آف افیئرس آن دا اوپننگ ڈیٹ کہلائے گی. ٹھیک ہے نا. اور تیسری چیز جو نان پروفٹ آرگنائزیشن کو اپنے پاس رکھنا ہوگی وہ ہوگی انفارمیشن ریگارڈنگ ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹس. اب دیکھیے وہاں پر بزنس آرگنائزیشن میں نے آپ سے کہا تھا کہ 5 سیٹ آف ریکارڈ آپ کے پاس اگر موجود ہیں تو آپ انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ آسانی سے بنا سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو. اور ہم نے دیکھا تھا کہ وہ 5 کیا تھی؟ کیش بک، جس میں نے کیش اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ دونوں کو کہا تھا کہ کیش بک میں آئیں گی. پھر ڈیٹرز ریکارڈ، کریڈیٹرز ریکارڈ، اسٹیٹمنٹ آف افیئرس اوپننگ اینڈ ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹ. یہ 5 چیزیں گنائی تھی نا ادھر میں نے آپ کو. اب یہاں پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے لہذا یہاں پر ڈیٹرز اینڈ کریڈیٹرز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا. کوئی ریسیویبلز اگینسٹ سیلز نہیں ہے، ادھر تو سیل ہو ہی نہیں رہی. کوئی پیبلز اگینسٹ پرچیزز نہیں ہے، ادھر تو پرچیزز ہو ہی نہیں رہی. تو پھر یہاں پر ہمارے پاس اگر 3 انفارمیشن ہوں تو ہم آسانی کے ساتھ انکم اسٹیٹمنٹ یعنی کہ نان پروفٹ آرگنائزیشن کے لیے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ اینڈ بیلنس شیٹ بنا سکتے ہیں. وہ 3 کون سی انفارمیشن ہے جی؟ نمبر 1 آپ کی یس اسٹیٹمنٹ آف افیئر اوپننگ ڈیٹ. نمبر 2 کیا چیز؟ کیش بک. اور نمبر 3 یس ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹس. تو جی یہ جب 3 چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیوں کر اس قابل ہو جائیں گے کہ انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ بیلنس شیٹ بنا سکیں. نہیں جی، یہ کرنے سے پہلے یعنی کہ انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بنانے سے پہلے ان 3 گیون انفارمیشن کی موجودگی میں آپ کو کچھ باتیں مزید یاد دلانا چاہوں گا جو ابھی آپ سنگل انٹری میں ڈسکس کر چکے ہیں، جس پر آپ کام کر چکے ہیں. وہ باتیں ہیں انکم اور ایکسپینسز سے متعلق. I have told you earlier in your previous lectures in single entry topic کہ ایکسپینسز 3 جگہوں سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں. لائک ایکسپینس کو ہم کیش بک سے بھی پکڑ سکتے ہیں اور ایکسپینس کو ہم ریسیویبل سے بھی پکڑ سکتے ہیں اور ایکسپینس کو ہم یاد کرو تیسری کون سی بات تھی؟ فکسڈ ایسٹ سے بھی پکڑ سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ایکسپینسز کی انفارمیشن کو پکڑنے کے لیے 3 سیٹ آف انفارمیشن ہوں گے، یا کیش بک یا ریسیویبلس یعنی کہ ڈیٹرز یا فکس ایسٹ. یہ بات میں نے کی تھی آپ کو بزنس آرگنائزیشن میں، لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں نان پروفٹ آرگنائزیشن میں. کیش بک تو اوکے ہے، ڈیٹرز نہیں. یہاں پر میں نے آپ سے کہا ڈیٹرز نہیں ہے. فکس ایسٹ یس فکس ایسٹ ہیں. کیش بک میں سے میں جو بات اس وقت آپ کو سمجھا رہا ہوں ریپیٹ کیے دیتا ہوں. ہم ایکسپینسز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 3 ایریاز میں دیکھیں گے. نمبر 1 کیش بک، نمبر 2 ڈیٹرز اکاؤنٹ اینڈ نمبر 3 فکسڈ ایسٹس کے متعلق انفارمیشن یا فکسڈ ایسٹ اکاؤنٹ بھی کہہ لیں آپ اس کو. اب یہ 3 ایریاز اویلیبل ہیں بزنس آرگنائزیشن میں. ہم پڑھ رہے ہیں نان پروفٹ آرگنائزیشن، تو نان پروفٹ آرگنائزیشن میں رہ جائیں گے 2. کون سے؟ کیش بک اینڈ فکسڈ ایسٹس. اوکے دیکھو یہ بالکل اکاؤنٹنگ مختلف چیز نہیں ہے. نان پروفٹ آرگنائزیشن کی اکاؤنٹنگ بھی اسی طرح سے ہوگی جس طرح سے کہ ایک بزنس آرگنائزیشن کی اکاؤنٹنگ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے, ساری وہی چیزیں اپلائی ہوں گی, میں بس آپ کو ریلیٹ کرتا چلا جاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی پریشانی نہ آئے. اوکے, تو جی جو کیش بک ہمیں ایکسپینس دے گی وہ کیش بک کی پیمنٹ سائٹ سے ہمیں ملے گا. اب کیش بک کی پیمنٹ سائٹ پر ہمارے پاس دو طرح کی پیمنٹس ہوتی ہیں, ایک کیپٹل پیمنٹ اور ایک ریونیو پیمنٹ, جسے آپ نے بچپن میں کیپٹل ایکسپینڈیچر ریونیو ایکسپینڈیچر کے ریفرنس میں بھی پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو کیپٹل پیمنٹ اینڈ ریونیو پیمنٹس, آپ کو جو کیپٹل پیمنٹس کی انفارمیشن نظر آ رہی ہیں اس کو تو آپ ٹچ ہی نہ کریں ایکسپینسز کی فگر بنانے کے لیے, کیونکہ جو کیپٹل پیمنٹس ہوں گی وہ یا تو آپ نے ایسٹ پرچیز کرنے کے لیے ادائیگیاں کی ہوں گی, یا کوئی آپ نے لائبلٹی کو ری پیمنٹ کے لیے ادائیگی کی ہوگی, یا آپ نے کوئی ایسی پیمنٹ کی ہوگی جو کہ بیلنس شیٹ کے ریفرنس میں. As far as revenue payment is concerned, revenue payment وہ پیمنٹس ہوں گی جو کہ آپ کے ڈیورنگ دا ایئر کے ایکسپینسز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں یا ڈیورنگ دا ایئر ایکسپینسز کے لیے ہیں. ان کو پک کر لیجئے اور ذرا یاد کرو میں کیا کہا کرتا ہوں. بالکل ٹھیک, گزاریے ایکروول کے فلٹر سے. ٹھیک ہے, ایکروول کے فلٹر سے گزاریے. ایکروول کے فلٹر سے جب وہ کیش پیمنٹ گزرے گی تو آپ کے پاس اینڈ ریزلٹ کیا آئے گا؟ ایکسپینس. وہ پیمنٹ ایکسپینس بن جائے گی. کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے؟ کون سی پیمنٹ؟ ریونیو پیمنٹ. ٹھیک ہے, کیپٹل پیمنٹس کو تو ٹچ ہی نہیں کرنا. آپ نے کہیں انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں, آپ نے کوئی ایسٹ پرچیز کر رکھا ہے, آپ نے کوئی لون ری پے کر رکھا ہے, دیز آل آر کیپٹل پیمنٹس. ٹچ نہیں کرنا اسے. ہم نے کون سی انفارمیشن پک کرنی ہے پیمنٹ سائٹ سے؟ ریونیو پیمنٹس کی. اور اس کو کہاں سے گزارنا جی؟ ایکروول کے فلٹر سے. یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ریونیو پیمنٹس پک کرنی ہے. کون سی ہوں گی؟ لائک سیلریز پے کی ہیں, یہ ریونیو پیمنٹس ہیں. رینٹ پے کیا, یہ ریونیو پیمنٹ ہے. اسٹیشنری پرچیز کیا, ریونیو پیمنٹ ہے. نیوز پیپر کا بل پے کیا, یہ ریونیو پیمنٹ ہے. تو آل دیز آر ریونیو پیمنٹس. ان کو گزارنا جی ایکروول کے فلٹر سے. آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایکروول کا فلٹر کسے کہا تھا اور آپ کو اس پر ایک سلائڈ بھی شو کی تھی. آپ یہ سلائڈ دوبارہ ملاحظہ فرمائیے. آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے کہ ایکسپینسز پیڈ ڈیورنگ دا ایئر. ڈیفینیٹلی یہ انفارمیشن کیش بک سے ہی آپ نے پک کی. اس میں آپ پلس کر رہے ہیں اوپننگ ایڈوانس پیمنٹس, مائنس کر رہے ہیں کلوزنگ ایڈوانس پیمنٹس, اور پھر آپ مائنس کر رہے ہیں اوپننگ ایکسپینسز ڈیو, اور پلس کر رہے ہیں کلوزنگ ایکسپینسز ڈیو. اور الٹیمیٹلی جو اینڈ ریزلٹ آپ کو مل رہا ہے وہ ہے ایکسپینس فار دا ایئر. لے جی, اسے اب آپ اچھی طرح سے دیکھ چکے. یہ ہے ایکروول کا فلٹر فار ایکسپینسز. ٹھیک ہے, آپ نے پیمنٹ میں ایڈوانس پیمنٹس اوپننگ ڈیٹ کی اور کلوزنگ ڈیٹ کی, اور ایکسپینسز ڈیو اوپننگ ڈیٹ پر اور کلوزنگ ڈیٹ پر جو تھے اس کو ایڈجسٹ کیا اور الٹیمیٹلی حاصل کیا ایکسپینس فار دا ایئر. یہ آپ انفیکٹ ایکروول کانسیپٹ یوز کرتے ہیں ایکسپینسز اور انکمز کو میجر کرنے کے لیے. تو کیش بک سے جو بھی آپ ایکسپینس پک کریں گے, پہلی شرط کیا ہے کہ وہ ریونیو پیمنٹ ہونا چاہیے, اور دوسری شرط کیا ہے کہ اس کو آپ ایکروول کے فلٹر سے گزاریں گے تب ایکسپینس بنے گی. لیں جی, دوسرا ایریا نان پروفٹ آرگنائزیشنز کے لیے فکسڈ ایسٹس کا ہوگا, اور وہاں سے آپ بڑے ہی اچھی طرح سے اس کو جانتے ہیں کہ ہم نے ڈیپریسیشن ایکسپینس کو پک کرنا ہے, یا میکسیمم لاس آن ڈسپوزل آف ایسٹ, اگر وہ کوئی ایسٹ بیچا اور اس پہ لاس ہو گیا. اوکے, تو نان پروفٹ آرگنائزیشن کے ایکسپینسز آپ یوں پک کریں گے ریسیٹ اینڈ پیمنٹ سے اور ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹ کی مدد سے. ٹھیک ہے جی,
اور ہاں اوپننگ بیلنسز جو ہوں گے, اوپننگ ایڈوانس یا اوپننگ ڈیو, یہ آپ کو اسٹیٹمنٹ آف افیئرس جو اوپننگ ڈیٹ ہوگی وہاں سے مل جائیں گے. اینی ویز ابھی ہم اس کی ساری پریکٹس کرتے ہیں, زیادہ پریشان نہیں ہونا. اوکے, جس طرح سے میں نے آپ کو ایکسپینسز کے بارے میں بتایا, اسی طرح سے آپ انکم کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے. اب نان پروفٹ آرگنائزیشن کی انکم بنیادی طور پر کیش بک سے ہی جنم لیتی ہے, کہ اس کے اگینسٹ کوئی کیش ریسیو ہوا ہوتا ہے. مطلب اب یہاں پر ایسا تو نہیں کہ لائبلٹیز کو پے کرتے وقت آپ کم پے کریں اور ڈسکاؤنٹ ریسیو ہوں وغیرہ وغیرہ, اس لیے یہاں پر وہ لائبلٹیز سے انکم اوریجنیٹ نہیں ہو رہی. یہاں پر انکم جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ کیش بک کی ریسیٹ سے آ رہی ہے. اگین اس ریسیٹ سائٹ پر آپ کے پاس کیپٹل ریسیٹس اور ریونیو ریسیٹس دونوں موجود ہوں گی. وی ول پک اپ دا ریونیو ریسیٹس اونلی. ریونیو ریسیٹس کو لیں گے, کیپٹل ریسیٹس کو چھوڑ دیں گے. جو کیپٹل ریسیٹس ہوں گی وہ یا تو ہمیں فنڈز ملے ہوں گے بھائی, وہ ہماری انکم نہیں ہے, یا پھر کوئی لون لیا ہوگا ہم نے, وہ بھی ہماری انکم نہیں ہے, یا ہم نے کوئی ایسٹ سیل کیا ہوگا, اگین دیٹ از ناٹ آور انکم. انکم کیا ہے؟ ریونیو ریسیٹس. اینڈ آئی ہیو ٹولڈ یو ارلیئر ان مائی لاسٹ لیکچر کہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن کی ریونیو ریسیٹس سبسکرپشن انکم ہو سکتی ہیں, ممبرشپ فی ہو سکتی ہیں, انٹرسٹ فی ہو سکتی ہیں, لاکرز رینٹ ہو سکتے ہیں, اس طرح کی کئی چھوٹی چھوٹی. تو جو ہم انکم کی انفارمیشن بنانے کے لیے ریونیو ریسیٹس کو پک کریں گے, ان ریونیو ریسیٹس کو بھی کہاں سے گزاریں گے؟ ہاں, ایکروول کے فلٹر سے. تو جناب یہ ریونیو ریسیٹس جب ایکروول کے فلٹر سے گزریں گی تو ہمیں دیں گی انکمس. وہ انکم فور دا ایئر ہم اپنی انکم اسٹیٹمنٹ یعنی کہ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں شو کر دیں گے. انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کیسے بنے گا یہ تو آپ لاسٹ لیکچر میں بہرحال جان چکے, دیکھ چکے. اس میں ہم نے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بنایا تھا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اس کو ہم نے بنایا تھا ٹرائل بیلنس کی مدد سے. یہاں پر ہم ٹرائل بیلنس کی مدد تو نہیں لے رہے, لیکن وہی کام کر رہے ہیں جو کہ سنگل انٹری کنورژن میتھڈ میں ہم نے کیا تھا, کہ جو سنگل انٹری کے تحت ہم نے کیش بک مینٹین کی ہوئی ہے اس کو اب ہم ڈبل انٹری میں کنورٹ کر رہے ہیں. یہاں پر ڈفرینٹ انکمز کو ہم ایکروول کے کانسیپٹ سے سمجھیں تو پھر انکم کی فور دا ایئر انفارمیشن تک پہنچتے ہیں. سبسکرپشن انکم عموماً کنفیوز کیا کرتی ہے. مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اسٹوڈینٹس کیوں سبسکرپشن انکم سے خائف ہوتے ہیں. ریئلی بس ایک خام خواہ کا فیئر کریٹ کیا گیا ہوتا ہے اسٹوڈینٹس کے دل میں کہ وہ سبسکرپشن کا اکاؤنٹ بنا لیا ہے تو نے. وہ کہتا ہے نہیں 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 میرے سے تو بنا ہی نہیں, وہ بڑا ہی مشکل ہے بھائی. او ہو, یہ فیئر ذہن سے نکال دو. آپ کو ہو سکتا ہے کچھ ایسے دوست احباب ڈرائیں, او بھائی نان پروفٹ آرگنائزیشن اکاؤنٹ تو پڑھ رہا ہے تو اس کے نان پروفٹ آرگنائزیشن کے اکاؤنٹس میں تو نے سبسکرپشن انکم پڑھ لی ہے. نہیں 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 ابھی تو سر نے نہیں پڑھایا بھائی, وہ بڑا مشکل ہے بھائی. اور نہیں نہیں بھائی کچھ مشکل نہیں ہے. اگر کسی نے ایسی کوئی بات کی بھی ہوئی ہے تو اس کو ابھی فی الحال سائڈ پر کر دیں, اور جو اب میں باتیں کرنے لگا ہوں اس کو غور سے سنیں. ٹھیک ہے, دیکھیں جی سبسکرپشن انکم ہے کیا آپ کے لیے؟ انکم اوریجنیٹنگ فرام دا کیش بک, اور جس کو آپ نے گزارنا ہے ایکروول کے فلٹر سے, اور پانا ہے انکم فار دا ایئر کو. باتیں تو ساری وہی ہیں, کوئی زیادہ توجہ کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل ریلیکس ہو کے وہی باتیں ہیں جو کہ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے انکم کے ریفرنس میں مجھ سے سن بھی لی.
ہاں چونکہ اس میں اسٹوڈینٹس بہت زیادہ خائف ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کو اس ایریا میں تھوڑی سی پریکٹس ضرور کروائے دیتا ہوں، اور اس پریکٹس کے بعد آپ مجھے بتائیے گا کہ اس میں مشکل کیا بات ہے. اوکے تو جی اب ہم سلائڈ شو پر چلتے ہیں. اس میں اب آپ کو میں ایک کوشچن سادہ سا پہلے کرواؤں گا سبسکرپشن انکم کے ریفرنس میں، پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اس میں کمپلیکس کریٹ کرتا چلا جاؤں گا، اور وہ جو کمپلیکس ہوگا آپ دیکھیں گے کہ ہے سارا ہی ایکروول کانسیپٹ کے ریفرنس میں، نتھنگ ایلس، کوئی دوسری چیز نہیں ہے سوائے ایکروول کانسیپٹ کے. اور ایکروول کانسیپٹ کے بارے میں آئی ہیو ٹولڈ یو فار دا سو مینی آف دا ٹائمس کہ اس میں آپ نے ایڈوانس اینڈ ڈیو کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، بھلے انکم ہے بھلے ایکسپینس ہے. اوپننگ ایڈوانس کو آپ نے شامل کرنا ہے اس سال کی انکم یا ایکسپینس میں. سپوز اب میں صرف انکم کی بات کرتا ہوں، ایکسپینس کی بات نہیں کرتا، تاکہ آپ زیادہ کنفیوز نہ ہو اور بڑا ہی آپ پریسائزلی بات کو سمجھتے چلے جائیں. ہم نے انکم فار دا ایئر کو حاصل کرنے کے لیے ریسیٹس کو ایکروول کے کانسیپٹ سے جب گزارنا ہے تو اس میں ہم نے اوپننگ ایڈوانس کو پلس کرنا ہے. بھائی اوپننگ ایڈوانس کو پلس کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ پچھلے سال جو ہمیں انکم ریسیو ہوئی تھی وہ پچھلے سال کی انکم نہیں تھی بلکہ اس سال کی انکم تھی، یعنی کہ پچھلے سال یہ ایڈوانس میں ریسیو ہو گئی تھی ہمارے کرنٹ ایئر کے لیے. تو اب کرنٹ ایئر میں بھلے ریسیو نہیں ہوئی، لیکن چونکہ اس کا تعلق کرنٹ ایئر سے ہے اس لیے اس کو کرنٹ ایئر میں شامل کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تعلق کی بنیاد پر آپ جو انکم کو میجر کریں گے تو وہ ایکروول کانسیپٹ کے مطابق انکم کہلائے گی. اب کلوزنگ ڈیٹ پر جو ایڈوانس ہے وہ کیا ہے کہ اس سال میں بھائی جو ہم نے انکم ریسیو کر لی ہوئی ہے وہ غلط ہم نے انکم میں شامل کی ہوئی ہے، اس کو نکالو یہاں سے، اس کو آپ اس سال سے باہر نکال دیں گے، اس کا اس سال سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور جو آپ نے اس سال انکم ریسیو کی پچھلے سال کو جو ڈیو تھی، جو پچھلے سال انکم ریسیو ہونا چاہیے تھی، اس کو اگر آپ نے اس سال میں ریسیو کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق تو اس سال سے نہیں ہے، لہذا اس کو اس سال کی انکم سے باہر نکالیے. اوپننگ ڈیو اوپننگ ڈیٹ پر ڈیو تھی، اور جو اس سال ریسیو ہونا چاہیے تھی ابھی تک ریسیو نہیں ہوئی وہ کلوزنگ ڈیٹ پر ڈیو ہے، اس کو شامل کیجئے. تو ہو گیا نا تعلق کی بنیاد پر انکم کی میجرمنٹ. تو تعلق کی بنیاد پر یعنی کہ اس سال سے تعلق کی بنیاد پر آپ جب انکم کو میجر کر رہے ہوں گے تو وہ ایکروول کانسیپٹ ہی استعمال کر رہے ہوں گے، اور الٹیمیٹلی the end result what you will get would be the income for the year. ٹھیک بات؟ کوئی کنفیوژن والی بات تو نہیں؟ تو جی سبسکرپشن انکم کا اب آپ ایک سوال ملاحظہ فرمائیے سلائیڈ پر. اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سبسکرپشن جو ہمیں ریسیو ہوئی ڈیورنگ دا ایئر 2007 دیٹ از 7,000 روپیز and subscription outstanding at the beginning of 2007 is 1,400 rupees, and whereas subscription outstanding at closing of 2007 is 1,600 rupees. So ہمیں یہ انفارمیشن اگر given ہے تو سبسکرپشن انکم فار دا ایئر کیا ہوگی، یعنی کہ جو given ہے اسے دوبارہ دیکھ لیجئے. Received during the year 7,000, آؤٹ اسٹینڈنگ ایٹ دا بگننگ جسے میں اوپننگ ڈیو کہا کرتا ہوں 1,400، اور آؤٹ اسٹینڈنگ ایٹ کلوزنگ جس کو میں کلوزنگ ڈیو کہا کرتا ہوں 1,600. سوال سمجھ میں آ گیا؟ 7,000 ریسیو ہوئے ڈیورنگ دا ایئر، 1,400 اوپننگ ڈیو، 1,600 کلوزنگ ڈیو. اب بھائی ایک تو بات ہے کہ آپ اس کو میتھمیٹیکلی فوری طور پر سالو کر لیں. کیسے؟ نوٹ بک پہ لکھیے.
7,000 received during the year minus opening due. As I told you earlier کہ جو opening due ہے وہ پچھلے سال ریسیو ہونا چاہیے تھا جو کہ اس سال ریسیو ہوا. لہٰذا اگر اس سال ریسیو ہوا ہے تو اس کو مائنس کرو بھائی, اس کا اس سال سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم نے غلطی سے اسے سبسکرپشن میں لکھ دیا. اور کلوزنگ ڈیو جو اس سال ابھی تک ریسیو نہیں ہوا اس کو اس سال میں شامل کریں. آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ 7,000 میں ہم نے مائنس کیا 1,400 کو اور پلس کیا 1,600 کو, اور الٹیمیٹلی ہمارے پاس جو انکم فور دا ایئر آ رہی ہے وہ 7,200 روپیز آ رہی ہے. سو انکم فور دا ایئر کیش ریسیوڈ 7,000 روپیز نہیں ہے بلکہ 7,200 روپیز جو کہ ہماری میجر ہوتی ہے تعلق کی بنیاد پر وہ ہے. ایک بات آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ ہمیں جو اس سال 1,400 روپیز ریسیو ہو رہے ہیں اوپننگ ڈیو کے, اسے ہم کیوں سبسکرپشن انکم میں شامل کر لیتے ہیں؟ نہ کریں, شروع میں ہی نہ کریں, بعد میں جو باہر نکال رہے ہیں. بھائی اس بات کو ذہن میں رکھیے پلیز کہ ہمارے پاس جو محترم اکاؤنٹنٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوالیفائڈ نہیں ہیں, ہم ان سے بہت زیادہ کمپلیکس کام ایک دم سے نہیں لے سکتے, اس لیے ہمیں انہیں گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ یہ کام اس طرح سے کر لیں. تو گائیڈ ہم کرتے وقت ان کے کیلیبر کے مطابق انہیں آسان باتیں بتا دیتے ہیں, مشکل باتیں اپنے لیے رکھ لیتے ہیں. آسان بات کیا ہے کہ جی جو بھی سبسکرپشن ریسیو ہو رہی ہے سبسکرپشن انکم کے اندر سمری بناتے چلے جاؤ, جو بھی سبسکرپشن ریسیو ہو رہی ہے وہ جناب سبسکرپشن ریسیوڈ کو سبسکرپشن انکم کے اندر شامل کرتے چلے جا رہے ہیں. ایئر اینڈ پہ کہتے ہیں جناب 7,000 روپیہ سبسکرپشن ریسیو ہوا مجھے ڈیورنگ دا ایئر. اب نا یو آر دا ایکسپرٹ اکاؤنٹنٹ, یو آر دا کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹ, آپ دیکھتے ہیں او ہو اس میں تو 1,400 روپیز ہم نے جو پچھلے سال سے تعلق رکھتے تھے ان کو بھی شامل کر لیا, وہ اب آپ ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹ کے تحت مائنس کر رہے ہیں. اور 1,600 اس سال سے متعلق تھا جو کہ ابھی تک اس میں ہمیں ریسیو ہی نہیں ہوا, اس کو آپ ریسیویبل کے طور پر ایسٹ میں شو کریں گے, لیکن ابھی اس کا کریڈٹ ایفیکٹ آپ انکم میں شو کر رہے ہیں. ریسیویبل کے طور پر ایسٹ میں اور انکم کے طور پر دیکھیں نا, آپ کریڈٹ سیل کی جو انٹری کرتے ہیں وہ بھی تو ریسیویبل ایسٹ میں ڈیٹرز میں جاتا ہے اور سیلز انکم میں, تو یہ بھی آپ کی سبسکرپشن انکم ریسیویبل ایسٹ میں اور اس کی انکم ہونے کا کریڈٹ سبسکرپشن انکم اکاؤنٹ میں آئے گا. باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ مشکل لگ رہی ہیں؟ اگر بہت زیادہ کانسیپٹ آپ نے نہیں سمجھنا تو بھائی اتنی سی بات سمجھ لو کہ اوپننگ ڈیو آپ نے مائنس اس لیے کیا کہ اس کا تعلق اس سال سے نہیں ہے, اور کلوزنگ ڈیو آپ نے پلس اس لیے کیا کہ اس کا تعلق اس سال سے. بس اتنی سی بات پھر سمجھ لو, ٹھیک ہے نا؟ ہاں سر جی آسان باتیں بتائیں, یہ کیوں آپ زیادہ کمپلیکس کر رہے ہیں؟ بہرحال بھائی جو کانسیپٹس لینا چاہ رہا ہے اس کے لیے میں کانسیپٹس بھی دے رہا ہوں, اور جو بہت زیادہ کانسیپٹس میں الجھ رہا ہے وہ مت الجھے, وہ سادہ سی بات یاد رکھے کہ تعلق کی بنیاد پر ہم نے انکم کو میجر کرنا. اب اسی کو ہم ٹی اکاؤنٹ سٹائل میں بھی سیکھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ لوگوں کو ریکال کرواؤں گا. آپ نے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ خیر سے پڑھا ہوا, ایسا ہی ہے نا؟ انکم کو ڈیبٹ یا کریڈٹ کرنے کے رولز کیا ہیں؟ انکم جب انکریز ہوتی ہے تو کریڈٹ کی جاتی ہے, اور جب انکم ڈیکریز ہوتی ہے تو اس کو ڈیبٹ کیا جاتا ہے, یاد ہے؟ اوکے. اب آپ ذرا سلائیڈ کو ایک نظر دیکھ لیجئے. اس سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انکم ریسیوڈ ڈیورنگ دا ایئر 7,000 روپیز کریڈٹ افیکٹ رکھے گی انکم پر. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ہمیں ڈیورنگ دا ایئر ریسیو ہوئی ہے, ہماری انکم میں یہ انکریز آئی ہے, اس لیے اس کو کریڈٹ افیکٹ دیا جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ انکم جو اوپننگ ڈیو ہے 1,400 روپیز, اس کو ہم نے مائنس کرنا ہے اس میں سے. اب جب مائنس کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی انکم میں کمی کرنے کے لیے اس کو ڈیبٹ کریں گے. اور تیسری بات آپ سلائیڈ میں جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انکم جو کلوزنگ ڈیٹ پر ڈیو ہے 1,600 روپیز کی, اس کو ہم
پلس کر رہے ہیں. اب جب پلس کر رہے ہیں تو انکم انکریز کر رہی ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انکم جب انکریز کرے گی تو ہم اس کو کریڈٹ افیکٹ دیں گے. سو آپ نے ایک چیز دیکھی کہ انکریز یا ڈیکریز کیسے ڈیبٹ یا کریڈٹ میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. دیکھو میں تو کہا یہ کرتا ہوں کہ آپ اکاؤنٹنگ لینگویج بول رہے ہیں, اور اکاؤنٹنگ لینگویج اور کچھ بھی نہیں کرتی سوائے ٹرانسلیشن کے. جو انفارمیشن آپ کو انگلش میں اردو میں موجود ہے, دی گئی ہے, اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اکاؤنٹنگ لینگویج میں. آپ کو بتایا گیا کہ جی 7,000 روپیز سبسکرپشن ریسیو ہوئے, آپ کہہ رہے ہو کہ جی 7,000 کو کریڈٹ کر دو. اب 7,000 کریڈٹ تو وہی جانے گا نا جس کو اکاؤنٹنگ آتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی 1,400 اوپننگ سبسکرپشن ڈیو ہے, آپ کہتے ہیں جی اس کو ڈیبٹ کر دو. اب ڈیبٹ تو وہی جانے گا جس کو اکاؤنٹنگ آتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. سو اس کو اب ہم ٹی اکاؤنٹ شیپ میں دیکھتے ہیں. اس ڈیبٹ کریڈٹ کو اگر آپ سمجھ چکے تو آپ ٹی اکاؤنٹ شیپ میں دیکھیے گا. سلائڈ پر آپ کو اس وقت ٹی اکاؤنٹ نظر آ رہا ہے سبسکرپشن انکم کا. اس میں جی کریڈٹ سائڈ پر سب سے پہلے آپ کیش ریسیوڈ کو دیکھ رہے ہیں. اب کیش ریسیوڈ ہے 7,000 روپیز. اس کے بعد اب آپ ایڈجسٹمنٹ کی طرف آ رہے ہیں. ڈیبٹ سائڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے سبسکرپشن اوپننگ ڈیو 1,400, اور اب آپ کریڈٹ سائڈ پر دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے سبسکرپشن کلوزنگ ڈیو 1,600 روپیز. اب جناب آپ بیلنسنگ فگر ڈیبٹ سائڈ پر دیکھ رہے ہیں 7,200 روپیز. یہ ہے آپ کی سبسکرپشن انکم فور دا ایئر. لیں جی یہ ہے سبسکرپشن کا اکاؤنٹ, کوئی مشکل نہیں. بالکل وہی آپ نے ایکروول کانسیپٹ کی باتیں اس میں دیکھی. اوپننگ ڈیو کلوزنگ ڈیو آپ نے ایڈجسٹ کیا اور الٹیمیٹلی یو گیٹ دا ریزلٹ وچ از 7,200 انکم فار دا ایئر. ہم ابھی سبسکرپشن کی مزید تھوڑی سی پریکٹس بھی کریں گے. میں انفیکٹ آپ کو یہ پریکٹس اس لیے کروا رہا ہوں کہ آپ کا پچھلا ایکروول کانسیپٹ ریوائز ہو جائے اور آپ ٹھیک طریقے سے اس انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کو بنانے کے قابل ہو جائیں. میں دوبارہ سے کہہ دیتا ہوں کہ نان پروفٹ آرگنائزیشن کے کوشچنس کے اندر سوائے ایکروول کانسیپٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ ابھی مزید بھی دیکھ لیجیے گا, جتنا بھی مشکل سوال آ جائے اس میں وہ ایکروول کانسیپٹ ہی پر بیس کر رہا ہوگا, اسے بس آپ نے سالو کرنا. لیں جی اب ایک اور چھوٹا سا کوشچن میں اسی سبسکرپشن انکم سے متعلق آپ کو سلائڈ پر شو کر رہا ہوں. دیکھیے اس میں جی سبسکرپشن جو ریسیو ہوئی ہے ڈیورنگ دا ایئر 2007 وہ ہے 12,000 روپیز. سبسکرپشن ریسیوڈ ان ایڈوانس فار 2008 is 1,600 rupees. Subscription outstanding at the beginning 2,000 and outstanding at the closing is 700. So received ہمارے پاس 12,000, جو ایڈوانس میں ریسیو ہوئی ہے اس سال 1,600, جو اوپننگ ڈیو ہے 2,000 اور جو کلوزنگ ڈیو ہے وہ 700 آ گئے. لے جی اب آپ ایکروول کا فلٹر بنا لیں جس میں آپ نے ریسیوڈ ڈیورنگ دا ایئر پلس اوپننگ ایڈوانس مائنس اوپننگ ڈیو پلس کلوزنگ ڈیو کرنا ہے اور آپ کے پاس اینڈ ریزلٹ آ جانا. دیکھیں اب میں بار بار پلس یا مائنس کرنے کی لاجکس نہیں بتا رہا, اس لیے یہ پلیز مجھ پر الزام مت لگائیے گا کہ میں رٹا لگا رہا ہوں. آپ کو میں رٹا نہیں لگوا رہا, آپ کو کانسیپٹ دے چکا ہوں کہ تعلق کی بنیاد پر آپ نے انکم کو میجر کرنا ہے. جو اوپننگ ایڈوانس ہے پچھلے سال ایڈوانس میں ریسیو ہوا تھا اس کا تعلق اس سال سے, لہذا پلس ہونا بنتا ہے. جو کلوزنگ ایڈوانس ہے اس سال ایڈوانس میں ریسیو ہوا ہے آنے والے سال کے لیے, لہذا اس کو آنے والے سال میں انکم ہونا چاہیے. اس سال میں اگر وہ ریسیو ہو کر انکم میں شامل ہوا ہے تو باہر نکال دیا جائے. اوکے اور جو اوپننگ ڈیو ہے اس سال میں ریسیو ہوا پچھلے سال سے متعلق باہر نکالو اسے, اور جو کلوزنگ ڈیو ہے اس سال کا ابھی تک ریسیو نہیں ہوا شامل کرو. تو جی دیکھیے گا سلائڈ پر آپ کو اب نظر آ رہا ہے اس کا سولوشن
کہ 12,000 جو ہمیں سبسکرپشن ریسیو ہوئی ڈیورنگ دا ایئر 2007 اس میں سے ہم مائنس کر رہے ہیں اوپننگ ڈیو 2000 کو اور مائنس کر رہے ہیں کلوزنگ ایڈوانس 1600 روپیز کو اور جی پلس کر رہے ہیں کلوزنگ ڈیو 700 کو اور الٹیمیٹلی ہمارے پاس انکم آ گئی 9100 روپیز. ساتھ ہی جناب آپ اس کی سلائیڈ دیکھ لیجئے ٹی اکاؤنٹ کی. چونکہ یہ انکم ہے پلس ہونے والی چیزیں ساری کریڈٹ سائڈ پر, مائنس ہونے والی چیزیں ساری ڈیبٹ سائڈ پر. سو آپ کو کریڈٹ سائڈ پر سبسکرپشن ریسیوڈ جس کی وجہ سے انکم انکریز ہوئی 12,000 وہ نظر آ رہا ہے, اور 700 روپیز جو کہ کلوزنگ ڈیو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. ڈیو کو آؤٹ اسٹینڈنگ کہیں, ایکروڈ کہیں, اوئنگ کہیں, ایک ہی بات ہے, اس لیے اس پہ پلیز کنفیوز مت ہوئیے گا. ڈیو بھی کہہ سکتے ہیں, آؤٹ اسٹینڈنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ایکروڈ بھی کہہ سکتے ہیں, اوئنگ بھی کہہ سکتے ہیں, ریسیویبل بھی کہہ سکتے ہیں انکم کے لیے. تو ٹوٹل جناب کریڈٹ سائڈ پہ ہمارے پاس 12,700 آ گیا. اس میں اوپننگ ڈیو 2,000 ڈیبٹ سائڈ پر اور کلوزنگ ایڈوانس 1,600 ڈیبٹ سائڈ پر. وہ جب اس میں سے لیس ہوگا تو آپ کے پاس بیلنسنگ فگر نظر آ گئی 9100 روپیز کی. یہ آپ کی انکم فار دا ایئر. یہی ہے جی انکم کی میجرمنٹ اکارڈنگ ٹو دا ایکروول کانسیپٹ. کچھ مشکل تو نہیں ہے نا, اور نہ ہی اس کو آپ کہیں کہ جی اچھا یہ سبسکرپشن انکم اکاؤنٹ اس طرح بنایا جاتا ہے. بھائی یہ سبسکرپشن انکم اکاؤنٹ نہیں, کوئی بھی انکم اکاؤنٹ اسی طرح بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں اب آپ کو ایک اور چھوٹا سا سوال کراتا ہوں جس میں کہ ہم ممبرشپ فی کو انکم کے طور پر ایکروول کانسیپٹ یوز کرتے ہوئے میجر کریں گے. آئیے جی اب ہم سلائیڈ کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس اس کوشچن میں اپریل 2007 میں سال شروع ہو رہا ہے اور مارچ 2008 پر سال اینڈ ہو رہا ہے, اور ممبرشپ فی جو کیش اور چیک کے ذریعے سے ہمیں ریسیو ہوئی ٹوٹل دیٹ واز 100,000 1,00,000 روپے کی ممبرشپ فی ریسیو ہوئی ہے ڈیورنگ دا ایئر. 1 اپریل 2007 2,000 روپیز ڈیو تھے پچھلے سال سے متعلق obviously, جو کہ ہمارا 31 مارچ 2007 کو ایئر اینڈ ہوا تھا, اور 800 روپیز پچھلے سال ہمیں ایڈوانس میں ریسیو ہوئے تھے ہمارے اس سال سے متعلق. اور جی نیکسٹ انفارمیشن یہ ہے کہ ہمیں کلوزنگ ڈیٹ پر معلوم ہوا کہ 1,500 روپیز ایڈوانس میں ریسیو ہوئے ہوئے ہیں جس کا تعلق اس سال سے نہیں بلکہ آنے والے سال سے ہے, اور یہ کہ 1,700 روپیز اسٹل ریسیویبل ہیں, ہم ابھی تک اس کو وصول کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. سو جی اس سوال کا آپ اگر صرف ڈیٹا اٹھائیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ممبرشپ فی ریسیوڈ ڈیورنگ دا ایئر 100,000, اوپننگ ایڈوانس 800 اور کلوزنگ ایڈوانس 1,500, اور اوپننگ ڈیو 2,000 اینڈ کلوزنگ ڈیو 1,700. یہ اس کا ڈیٹا ہے. اور اب آپ نیکسٹ سلائیڈ ڈائریکٹلی اس کے ٹی اکاؤنٹ کی دیکھ لیجیے. اب آپ نے کریڈٹ سائڈ پر اوپننگ ایڈوانس 800 لینا ہے, وہ دیکھ لیجیے, اور پھر کریڈٹ سائڈ پر کیش ریسیوڈ 100,000 آ گیا, کریڈٹ سائڈ پر کلوزنگ ڈیو 1,700, اور ڈیبٹ سائڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے اوپننگ ڈیو 2,000 اینڈ کلوزنگ ایڈوانس 1,500 روپیز. ممبرشپ فی انکم فار دا ایئر کی جو فگر آ رہی ہے وہ ہے 99,000 روپیز. لے جی یہ تھا جناب انکم اکاؤنٹ. کہاں سے اوریجنیٹ ہوا؟ کیش بک ریسیٹ سائٹ سے, اور اس کو گزارا آپ نے ایکروول کے فلٹر سے اور حاصل کی انکم. ٹھیک ہے, اب جب کہ آپ انکم کو میئر کرنے کے قابل ہو گئے, ایکسپینسز کو میئر کرنے کے قابل ہو گئے, تو اب کیوں نہ ہم ایک ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ سے with the help of opening statement of affairs and year end adjustment ایک انکم ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بنانا بھی سیکھ لیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ کیش بک سے, ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹ سے اور اوپننگ اسٹیٹمنٹ آف افیئر سے
ہم انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بنانے جا رہے ہیں, کوئی ٹرائل بیلنس نہیں ہے. اوکے, اس سنگل انٹری پر مینٹین سم ریکارڈ کو ہم کنورٹ کرنے جا رہے ہیں ڈبل انٹری کے اندر. لیں جی, اب تیار رہیے گا, ایک سوال آپ کے سامنے ہے جس میں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ گیون ہے. ریسیٹ سائڈ پر آپ کو اوپننگ بیلنس نظر آ رہا ہے 3800 روپیز کا. یہ کوشچن آپ کی ہینڈ آؤٹس میں بھی اویلیبل ہے, لہذا نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہینڈ آؤٹس آپ کھول سکتے ہیں. اوپننگ بیلنس آپ کو 3800 روپیز کا دکھ رہا ہے. سبسکرپشن جو ایئر اینڈنگ آن 31 دسمبر 2007 میں آپ کو ریسیو ہوئی وہ 2006 سے متعلق 2000 کی ہے, 2007 سے متعلق 18,500 کیا اور 2008 سے متعلق 900 کیا. اور انٹرنس فی کیپٹل ریسیٹ کے طور پر ہمیں ریسیو ہوئی 800 کی اور انٹرسٹ آن انویسٹمنٹ 1500 کا. اور جی پیمنٹ سائڈ پر آپ کو اسپورٹس اکوپمنٹ آپ نے پرچیز کیا ڈیورنگ دا ایئر 1 سپٹمبر 2007 کو, جو ہمارے پاس رہا 4 منتھس کے لیے 10,000. ٹورنامنٹ ایکسپینسز ہیں جی, الیکٹریسٹی ایکسپینس ہے, پرنٹنگ ہے, سیلریز اینڈ ویجز ہیں, ایگزیبیشن ایکسپینس ہے, اور کیش ہمارے پاس 7200 کا کلوزنگ بیلنس ہے. اس میں سب سے پہلے تو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ریسیٹس کیپٹل نیچر کی کون کون سی ہیں اور ریونیو نیچر کی کون کون سی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ پیمنٹس کیپٹل نیچر کی اور ریونیو نیچر کی کون کون سی ہیں. تو آپ کو یاد ہے کہ انکم ایکسپینڈیچر میں کس نیچر کی ریسیٹس اور پیمنٹس آتی ہیں, ریونیو نیچر کی, اور ایکروول کے کانسیپٹ سے اسے گزارا جاتا ہے. اسی کوشچن میں آپ ریسیٹ اینڈ پیمنٹ کے نیچے باٹم میں دیکھیں گے کہ آپ کو کچھ ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹس بھی نظر آ رہی ہیں. آپ دیکھیے فکسڈ ایسٹس جو ہمیں 1 جنوری 2007 کو بتائے ہوئے ہیں وہ اسپورٹس اکوپمنٹ ہے اور کلب گراؤنڈ ہے اور فرنیچر ہے. اور سبسکرپشن جو 2007 سے متعلق کلیکٹ ہوئی 2006 میں یعنی کہ اوپننگ ایڈوانس وہ ہے 500 روپیز, اور جو سبسکرپشن اسٹل ڈیو ہے ابھی تک ہم ریسیو نہیں کر سکے وہ ہے 300 یعنی کہ کلوزنگ ڈیو. اور ڈیپریسیشن ہم نے 20% اسپورٹس اکوپمنٹ پر اور 5% فرنیچر پر چارج کرنی ہے. لیکن جی ساتھ ہی آپ اس کے سولوشن کی سلائڈ پر بھی تشریف لے آئیں. اس میں جی آپ کو انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ فار دا ایئر اینڈڈ 31 دسمبر 2007 نظر آ رہا ہے. انکمز میں ہمارے پاس سب سے پہلی انکم جی سبسکرپشن. اس وقت آپ اب دیکھیے گا سلائڈ کیش بک کی یعنی کہ ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ کی, اس میں آپ کو سب سے پہلی جو ریسیٹ نظر آ رہی ہے وہ سبسکرپشن کی ہے. یہاں آپ ٹوٹل سبسکرپشن ریسیوڈ ڈیورنگ دا ایئر دیکھیے 21,400 روپے کی ہے. اس کو کیلکولیٹر کے ذریعے سے آپ دیکھیے 2000 18,500 اینڈ 900 آپ کے 21,400 بنتے ہیں. یہ انکم آپ کو ڈیورنگ دا ایئر ریسیو ہوئی ہے. اس کی ابھی آپ ورکنگ سلائڈ پر آئیے. 21,400 میں آپ ایڈ کیجئے اوپننگ ایڈوانس جو کہ ہیں 500 روپیز کے ایڈجسٹمنٹ سے آپ کو ملے, لیس کیجئے کلوزنگ ایڈوانس جو کہ ہیں 900 روپیز کے, جو کہ آپ کو کیش بک بتا رہی ہے کہ 2008 سے متعلق آپ کو اس سال میں ریسیو ہوئے ہیں, اس کو مائنس کر دیں. اور پھر آپ پلس کیجئے کلوزنگ ڈیو 300 روپیز کے اور مائنس کیجئے 2000 اوپننگ ڈیو جو کہ پچھلے سال کے آپ کو اس سال ریسیو ہوئے ہیں, اور آپ کے پاس اینڈ ریزلٹ آ جاتا ہے 19,300 روپیز کا. یہ آپ کی سبسکرپشن انکم ٹوٹل انکمز میں شامل ہو گئی. ریسیٹ سائڈ پر آپ کو انٹرنس فی نظر آ رہی ہے جو کہ کیپٹل ریسیٹ ہے, اور انٹرسٹ آن انویسٹمنٹ نظر آ رہا ہے, یہ آپ کی ریونیو ریسیٹ ہے. آپ ریونیو ریسیٹ کو پک کریں گے اور اپنی انکمز میں شامل کر دیں گے. لے جی ٹوٹل انکمز ہوگی 20,800 روپیز کی. اب رہ جاتی ہے باری آپ کے ایکسپینسز کی. ایکسپینسز میں بیشتر ایکسپینس آپ کے ایز اٹ از اٹھ رہے ہیں, کوئی اس میں ایکرول کانسیپٹ نہیں ہے. ٹورنامنٹ ایکسپینس 4,000, الیکٹریسٹی 500, پرنٹنگ 300, سیلریز اینڈ ویجز 3,400, ایگزیبیشن ایکسپینس 2,100. ہاں ایک ڈیپریسیشن ہے جو کہ آپ کو
کیلکولیٹ کرنا پڑے گی. اس کے لیے آپ ورکنگ سلائڈ دیکھیے گا. اس میں ہمارے پاس جو اوپننگ بیلنس آف اسپورٹس اکوپمنٹ ہے 15,500, اس پر 20% پورے سال کی ڈیپریسیشن, اور جو ڈیورنگ دا ایئر آپ نے 10,000 کا اکوپمنٹ پرچیز کیا ہے اس پر 20% 4 months کی ڈیپریسیشن. ٹوٹل ڈیپریسیشن آپ کے پاس اسپورٹس اکوپمنٹ کی 3,100 اوپننگ بیلنس پر اور 667 ڈیورنگ دا ایئر جو آپ نے اکوپمنٹ پرچیز کیا ہے اس پر 4 months کی کیلکولیشن کے بعد آئی. ٹوٹل ڈیپریسیشن بن گئی 3,767 روپیز اسپورٹس اکوپمنٹ پر. اور جی فرنیچر کی بات تو سادہ سی ہے, 5% ڈیپریسیشن آپ نے فرنیچر پر لینی ہے. 2,000 کی کاسٹ کا فرنیچر اور 5% 100 روپیز, یوں آپ کے پاس فرنیچر کی ڈیپریسیشن 100 روپیز کی آ گئی. یہ تمام ایکسپینسز کا ٹوٹل آپ نے 20,800 میں سے مائنس کیا اور آپ کے پاس سرپلس آ گیا 6,633 روپیز. جی کوشچن تو آسان ہی تھا نا, کوئی ایسا مشکل تو نہیں تھا, آسانی سے سالو کر لیا آپ نے. انکم ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بنانا تھا, بنا لیا. ہاں ایک بات ہو سکتا ہے کہ آپ کو تنگ کر رہی ہو کہ سبسکرپشن انکم کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم نے ٹوٹل سبسکرپشن ریسیوڈ ڈیورنگ دا ایئر کی انفارمیشن کیوں پک کی, ہم نے کیوں نہیں صرف اور صرف اس سال کی جو سبسکرپشن انکم ریسیوڈ تھی 18,500 اس کو کیوں نہیں پک کیا. یہ چیز میں آپ کو بھی کلیئر کرتا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس ٹوٹل سبسکرپشن ریسیوڈ 21,400 روپے کی جو انفارمیشن ہے وہ انفیکٹ ریسیوڈ ڈیورنگ دا ایئر ہے. میں آپ کو جو ایکروول کے فلٹر سے گزارنے کی بات کرتا ہوں وہ انکم ریسیوڈ ڈیورنگ دا ایئر جتنی بھی ہے اس سب کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایکروول کے فلٹر سے گزارنا ہے. اور اس فلٹر میں آپ نے 4 انفارمیشن رکھنی ہے, اوپننگ ڈیو, کلوزنگ ڈیو, اوپننگ ایڈوانس, کلوزنگ ایڈوانس, اور پھر آپ نے انکم فور دا ایئر کی فگر کو لینا. اگر آپ وہاں سے پک ہی صرف 18,500 روپیز کو کرتے جو کہ آپ کی انکم ریلیٹ کر رہی اس سال سے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو اوپننگ ڈیٹ پر آپ کی سبسکرپشن ڈیو تھی اور اس سال ریسیو کیا اس کو آپ پہلے ایلیمینیٹ کر رہے ہیں, اور جو آپ کی کلوزنگ ڈیٹ پر ایڈوانس میں ریسیو ہوئی ہے اس کو بھی آپ پہلے ایلیمینیٹ کر رہے ہیں. آپ نے ایسا نہیں کرنا. یہ میری نصیحت کے طور پر اپنے بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے جو بھی کیش بک میں ڈیورنگ دا ایئر ریسیٹ ہے سبسکرپشن سے متعلق اس کو پک کر لینا. وہ بے شک پچھلے سال کی اس سال ریسیو ہو رہی ہے, بے شک اسی سال کی اس سال ریسیو ہو رہی ہے, بے شک آنے والے سال کی اس سال ریسیو ہو رہی ہے, اس کو اکٹھا ایک انفارمیشن بنائیں اور پھر اس میں آپ ایکروول کے فلٹر کی 4 ایڈجسٹمنٹس ڈال دیں اور پھر حاصل ہوگی آپ کو انکم فور دا ایئر. ٹھیک ہے جی, اس سوال میں اتنا ہی تھا اور کچھ ایسا مشکل نہیں تھا. ہاں کیپٹل ریسیٹس کو ہم نے انکم میں شامل نہیں کرنا, وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ہمارے لیے انکم نہیں ہے, اس کو تو پک ہی نہیں کرنا. ہم نے ریسیٹس میں کیپٹل ریسیٹ جو تھی اس کو پک ہی نہیں کیا. کلیئر؟ لیں جی نیکسٹ انشاءاللہ تعالی آپ کو میں تھوڑا سا کمپلیکس کوشچن سالو کرواؤں گا اسی نان پروفٹ آرگنائزیشن سے متعلق. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.